دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات وہی کہ آج جب تک آپ تک یہ پروگرام پہنچے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کا آغاز موسٹ پروبیبلی ہو چکا ہوگا کہ یہ جو 3 رکنی بینچ سی ایم پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے ہے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف جو پی ٹی آئی نے اور پرویز الہی نے، ان کے کینڈیڈیٹ نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، وہ گویا پہلی بہت ساری پٹیشنز اور لٹیگیشن آپ کہہ لیں سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے ہیں، اسی سلسلے میں گویا ایک سیریز ہے جس کے ساتھ ہائی کورٹ کے فیصلے بھی منسلک ہیں، الیکشن کمیشن کا بھی معاملہ، ان کے بھی ججمنٹس یا ان کے بھی آرڈرس جو ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ تو ساجد بھٹی جو کہ ایم پی اے صاحب ہیں کیو لیگ کے یا پاکستان مسلم لیگ کے، اصل میں آفیشلی کیو ان کے نام میں شامل نہیں ہے، لیکن باہر وہ اپنے تئیں ایک پارلیمانی لیڈر بنے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں کیو لیگ کے۔ وہ گویا یعنی ایک سمجھ لیں کہ وہ اب دھڑا جو پرویز الہی کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس کے پارلیمانی لیڈر ہیں، لیکن چودھری شجاعت حسین کی اپروول اس میں شامل نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب جب ہیئر سپلیٹنگ ہوگی تو اس میں تو ایویڈنس کی بات ہوگی نا کہ آپ کیسے بنے۔ باہر ان کو پٹیشنر بنایا گیا اور ان کی اپوائنٹمنٹ شو کی گئی ہے کہ یہ پارلیمانی لیڈر ہیں اور انہوں نے ہدایات دی ہیں۔ اب ایک طرف ان کا کلیم یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی ہدایات کافی تھیں، پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کہیں سرفس نہیں کرتا، کہیں اس کا وجود نہیں ہے اس پروسیس میں، لیکن ظاہر ہے پارٹی ہیڈ نے لیٹر لکھا اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ اپنے بیٹے سمیت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، جہاں ڈپٹی اسپیکر کو یہ کہا گیا ہے دوست محمد مزاری کو کہ آپ وہ جو خط آپ نے لہرایا یا پڑھا ہے وہ بھی آپ ساتھ لائیں۔ تو ظاہر ہے نہ صرف وہ خط لا رہے ہیں ساتھ، بلکہ وہ اس بندے کو بھی لا رہے ہیں جو چودھری شجاعت حسین ہیں، جو ظاہر ہے اس پارٹی کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں۔ اب اس میں تو کوئی دو آراء ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ لکھنے والے سامنے ہے، خط لکھا ہوا سامنے ہے، پڑھنے والا سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ کے گلے کا ہار ہے یا گلے کی ہڈی ہے یا کوئی اور بھی ہار ہوتے ہیں جی، تو وہ سمجھ لیں۔ اور انہوں نے بڑے شوق سے ان گوگی زادوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کیا یعنی تکلیف ہے پاکستان کے نظام عدل سے اور نظام سیاست سے کہ یہ سموتھلی نہیں چلنے دینا چاہتے۔ تو بہرحال جیسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہی بات ہے کہ اب اس چیز میں کیونکہ پہلے وہ چاہتے تھے کہ جو نون لیگ کو ووٹ ملے ہیں وہ کاؤنٹ نہ ہوں، لہذا انہوں نے اپنے نام نہاد فیصلے، آئین شکن فیصلے سے آئین کی پروویژن کو بدل دیا، آئین کی پروویژن کو گویا دوبارہ تحریر کر دیا کہ آئین کہیں نہیں یہ کہتا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان گوگی زادوں کو گوگی پیاری ہے جی۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ جو یعنی اسلام آباد میں جلاؤ گھراؤ والا معاملہ تھا، تو خود ہی بندیال صاحب اور اعجاز الحسن خان صاحب عمران خان کے حق میں دلائل دیتے تو کیا پتہ ہے جی، انہیں یہ پتہ ہی نہ چلا ہو، تو اب بھی کیا پتہ ہے جی آپ نے جو فیصلہ لکھا اس میں وہی سمجھا گیا اور وہی صحیح ہو جو لاہور ہائی کورٹ نے بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ٹینز صورتحال ہے اور بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے۔ ایک طرف ان گوگی زادوں کی انا اور ان میں جو دبا ہوا حسد اور بغض ہے پاکستان کے نظام کے خلاف اور پاکستان کے مقبول سیاستدانوں کے خلاف، اور یہ انہیں شوق ہے گویا خاور فرید مانے کا بننے کا۔ پتہ نہیں اب پنکی کس کو بنوانا چاہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان سب کو شوق ہے کہ یہ خاور فرید کے سٹیٹس کا بنے، تو اور اس کے علاوہ اور کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ یا یہ ہے کہ نواز شریف یا نون لیگ کا ایک بغض ہے، حسد ہے
مولانا فضل الرحمان کا حسد ہے کہ یہ بس ان کے خلاف کینہ شتر رکھتے ہیں اور ان جذبات میں یہ آئین پاکستان کو توڑتے ہیں، اپنے حلف کو توڑتے ہیں اور توڑ مروڑ کر انصاف اپنی مرضی کا اور جو گوگی کو سوٹ کرتا ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف تو اب پولیٹیکل سمجھ لیں کہ پہاڑ ہے، دوسری طرف لیگل ہمالیہ ہے۔ پولیٹیکل سائڈ پر یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اور فریق انوالو ہو گئے ہیں، ویسے تو پہلے بھی تھے امپلیسٹلی، اب ایکسپلیسٹلی ہو گئے، یعنی نون لیگ تو ویسے بطور چیف منسٹر ظاہر ہے حمزہ شہباز ان کا ہے، اور وائڈر سینس میں پی ڈی ایم کا بھی ہے، گویا اب اس میں پارٹی بننے جا رہی ہے جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی ان کی پارٹی، اس طرح ایون ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے، اور موسٹ پروبیبلی پیپلز پارٹی بھی بننے جا رہی ہے، اور بھی کچھ ہوں گے۔ تو اسی طرح جو اپنا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس کے سابق 4 صدور جو ہیں وہ بھی ووکل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ری رائٹ کانسٹیٹیوشن جو کر رہے ہیں اب اس سے جان چھڑانی مشکل ہے۔ اسی طرح جو موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے موجودہ صدر ہیں آسن بھون صاحب، وہ بھی انوالو ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ گویا آئین سازی ہے اور یہ فل بینچ بننا چاہیے، یعنی وہ چاروں صدور کہتے ہیں کہ فل بینچ، موجودہ صدر یعنی 5واں صدر بھی یہی کہتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کہ فل بینچ، فل مینس کے پوری کولڈ ہو، جو بھی 16-17 ججز ہیں، یہ گوگی زادوں کا اس میں غلبہ نہ ہو جو یہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ ایون ریٹائرڈ جسٹسز سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے ہیں۔ ایک تو سابق چیف جسٹس ہیں جواد خواجہ صاحب، اسی طرح ریسنٹلی ریٹائرڈ ہیں مقبول باقر صاحب، ظاہر ہے وہ بھی بڑے باوقار جج ہیں۔ ان دو کا تو گویا نام آیا ہے میڈیا میں کہ یہ ووکل ہوئے، ان کا بیان آیا ہے، خاص طور پر مقبول باقر کا اور ٹویٹر پر شاید جواد خواجہ کا، کہ فل بینچ بننا چاہیے اور یہ جو ری رائٹ کرنے کی جو ان میں رجحان ہے یہ بڑا خوفناک ہے، تو لہٰذا فل بینچ کی ان کی طرف۔ اسی طرح اور بھی ریٹائرڈ ججز ریسنٹلی، یعنی یہ ایک خبر میں تو یہ کہا گیا کہ اور 2 ریسنٹلی ریٹائرڈ ججز، ایک میں کہا گیا کہ 4 ججز ریٹائرڈ، 1 چیف جسٹس، یعنی وہ 5واں ہو گیا، تو اس والے سے یہ 2 نام تو سامنے آ گئے۔ ریسنٹلی ریٹائرڈ میں اس مزاج کا جو ہے وہ ظاہر ہے مظہر عالم میاں خیل صاحب ہیں، وہ بالکل ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس طرح ایک اگر ریسنٹ میں دیکھیں تو تھوڑا بیکورڈ قاضی محمد امین صاحب ریٹائرڈ ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ بھی میدان میں، یعنی جو باز ضمیر ججز ہیں، ظاہر ہے ورنہ ریٹائرڈ میں تو گوگی زادہ، ثاقب نثار گوگی زادہ، کھوسا اور گلزار یہ لوگ ہیں، تو بہرحال وہ بھی جو گویا جن کی لیگل فریٹرنیٹی میں عزت اور اعتبار ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ فل بینچ بنے، یعنی ایک طرف لیگل کمیونٹی، لائرز کمیونٹی، ریٹائرڈ ججز کی ظاہر ہے وہ بھی گویا لیگل فریٹرنیٹی میں شامل ہیں، وہ بھی یہی نقطہ نظر رکھتے ہیں، پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں میجورٹی ان کی بھی یہی نقطہ نظر ہے، اور جن کے وہ ووٹ ہیں، ووٹوں کے مالک ہیں شجاعت صاحب، وہ بھی یہی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس پھندے سے جو انہوں نے اپنے گلے کے خود بنایا ہے، انہیں شوق ہے گوگیائز کرنے کا ملک، تو یہ اس سے کیسے جان چھڑاتے ہیں؟ اب اس میں ایک اور اگر پیورلی لیگل ٹیکنیکل بات کریں تو 63A کو جو انہوں نے اس کا پروسیجر یا سرجری کی ہے، وہ اس میں اب اس کو ری ڈو کریں یا اس کو ان ڈو کریں تو وہ اور بھی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو سینئر ممبر طارق محمود خالد ایڈوکیٹ ہیں، ان کا کہنا ہے جو رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں کہ مزاری صاحب کے جو وکیل کا یہ کہنا یا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کو کیو لیگ کے یا مسلم لیگ کے 10 ووٹ شمار کرنے کے لیے اب 3 فیصلوں کو کالعدم قرار دینا ہوگا
مزے ہیں نا. تو یہ 3 فیصلے ہی عجیب بات یہ ہے کہ یہ تینوں فیصلے بغض نواز شریف میں کیے گئے، امیجن کریں. اور اب چوتھا بھی سمجھ لیں کہ ہائی کورٹ کا ہے، وہ بھی 5 ججز ہائی کورٹ کے تھے جنہوں نے ڈی سیٹ کیا ہے. یہاں تک کہ میں تو حیران ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا، حالانکہ براہ راست کلاڑا، وہ اگرچہ کلاڑا تیار سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس کو استعمال ہائی کورٹ نے کیا ہے، پھر وہ گویا تدفین جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کی ہے ان 25 اراکین اسمبلی کی رکنیت کی. تو وہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو بالکل صریح اور واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کچھ کرے نہ کرے، اس سے ریگارڈ لیس آف دیٹ جو پریزائڈنگ افسر ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ ڈیفیکشن کو روکنے کے لیے ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا وہ بیڈلی ڈرافٹڈ اور کمپوزڈ وہ شارٹ آرڈر ہے کہ اس کی اگر کوئی یہ وضاحت کرنا چاہے کہ بالفرض الائیڈ پارٹیز بھی دیں تو پھر بھی وہ اس کو سبوٹاج کر سکتا ہے. یعنی اگر بالفرض جو رولنگ کولیشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی ووٹ دے نون لیگ کو یا وائسی ورسا، تو وہ پریزائڈنگ افسر اس کو بھی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، اگر اسٹرکٹلی اس ورڈنگ پر جائیں جو لاہور ہائی کورٹ کے شارٹ آرڈر میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کچھ کرے نہ کرے ریگارڈ لیس آف اینی ایکٹ. تو پریزائڈنگ افسر کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ڈیفیکٹ نہیں ہونے دوں لہذا یہ میں کاؤنٹ نہیں کرتا. تو یہ بالکل اسے ایک وہ بلینک کارڈ کی پاورز دی گئی ہیں اس ججمنٹ میں. اب مزہ یہ ہے کہ وہ جو 3 فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اپنے، وہ بھی 3 ججوں سے زیادہ ان میں انوالو ہیں ججز، تو اس لیے وہ بھی مجبوری ہے کہ اگر ان کو انڈو کرنا ہے. اچھا پھر یہ فراڈ یہ ایسا ہے کہ گوگی زادہ جسٹسز جو جج بنے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ان کے اپنے نوٹس میں اور بعض کا تو انہوں نے خود فیصلہ دیا ہو پچھلے سالوں میں اور اب ان کی مرضی اس کے خلاف ہو، وہ اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے، گول کر جائیں گے، ایک نیا فیصلہ جاری کر دیں گے. بعد میں جب کوئی اتنی محنت کرے گا یا کسی کی نظر پڑے گی یار تم نے پہلے تو یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں جی. وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں، ویسے جو جینون پیر مخلص لوگ ہیں دیندار، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ جسٹ ایک مزاحیہ بات ہے کہ پیر صاحب جو تھے ان کی نظر اپنے مرید کی تھوڑی جو مال شال تھا اس پر پڑی، تو اس کا جی چاہا کہ کوئی اس سے ٹانگا شانگا یا آپ آج کی دنیا میں کار کہہ لیں کہ وہ کیوں نہ ہتھیا لی جائے. تو وہ جب مرید انہیں ملنے آیا تو وہ کہتا ہے، پیر صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا باپ مجھے خواب میں نظر آیا تھا تو بہت خوش تھا، جنت میں ہے، تو وہ جو جنت کا قطع اسے ملا خاصا وسیع ہے، تو ویسے تو بہت خوش تھا لیکن تھوڑی پریشانی. تو میں نے پوچھا کیوں پریشانی؟ وہ کہتے سواری نہیں ہے جی. تو پیر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹیمپٹ کیا اس مرید کو کہ اپنے والد کو سواری جنت میں مل جائے گی اگر آپ مجھے کار یا اگر صاحب کا دور کی ٹرمینالوجی یوز کریں ٹانگا گھوڑا لیتے ہیں جی. تو وہ مرید بھی تھوڑا شاید شیخ صاحب تھے، ان کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، تو وہ اسے فوراً اپنے پیر صاحب کو کہتا ہے کہ حضور مجھے بھی والد بزرگ جو ہیں بزرگوار وہ نظر آئے تھے خواب میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ مجھے کار یا ٹانگا لے دو کہ میں جنت میں، یعنی والد صاحب جو ہیں وہ جنت میں خوار ہو رہے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، تو تم ٹانگا لے کر نہ دینا یا کار لے کر نہ دینا، میں بالکل خوش ہوں، میری شوگر ٹھیک رہتی ہے میں اگر واک کرتا رہوں. تو وہ جب پیر صاحب کو مرید نے یہ کہانی سنائی کہ میرے والد صاحب مجھے آپ کو ملے ہیں تو مجھے بھی خواب میں ملے، مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہ دینا، یہ آپ سے پیر صاحب ضرور کہیں گے لیکن آپ نے دینا نہیں. اور پیر صاحب کہتے ہیں یار تہاڈا والد بھی بڑا عجیب آدمی، میں ان کو چھوڑا رکھدا دان کو چھوڑا رکھدا. اب یہ گوگی زادہ جسٹسز جو ہیں یہ پہلے کچھ اور کہتے ہیں، یعنی اس والد کی طرح خواب میں جب آتے ہیں، گوگی کے خواب میں آتے ہوں گے یا خاور فرید کے خواب میں آتے ہوں، کیونکہ ان کا آئیڈیل خاور فرید ہے اس کا اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال پہلے کچھ اور فیصلے دیے ہیں، وہ جب یعنی ووٹ کیونکہ نون لیگ کو مل رہے تھے تو انہیں خارش تھی، لہذا انہوں نے ری رائٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن. اب وہ
مل رہے تھے پی ٹی آئی یا ایل آئی کو، تو اب انہیں ظاہر خارش دوسری طرح کی ہے. تو بہرحال وہ جو 3 فیصلے کہتے ہیں، اور میں ساتھ ہائی کورٹ کا بھی کہتا ہوں کہ اس کو بھی ظاہر اس کے خلاف بھی اپیل موجود ہے، اور ان کے اپنے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن بھی موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ پڑی رہنے دیں آئندہ 10 سال کے لیے، ہم یہاں لچ تل لیں اپنا نا. تو بہرحال وہ جو 3 فیصلوں کا ذکر وہ ایک خاصے سینئر وکیل صاحب نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی 2018 کی پی ایل ڈی میں جو کورٹ کیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ، تو اس میں یعنی سپریم کورٹ 370 میں شائع شدہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ پیج ہوگا یا وہ شمارہ ہوگا پی ایل ڈی کا. تو وہ اسی طرح ایک 2018 سپریم کورٹ 97 ہے، اور اسی طرح بعد میں یہ جو ابھی ریسنٹلی یعنی جس بیس پر یہ کلاڑا چلایا گیا. اور وہ کہتے ہیں جج صاحب، اپنا وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ خود انہوں نے ان فیصلوں کے ذریعے پارٹی ہیڈ کو ہی پارلیمانی پارٹی کا سربراہ بھی قرار دیا ہوا ہے. تو گویا جو ایکچولی وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ گویا ایک ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کو یوز کرتا ہے. جو پارٹی ہیڈ ہے وہ اصل میں وہی پارلیمانی سربراہ ہے. تو اب یعنی آپ کو یاد ہوگا نا کہ نواز شریف نے جب ٹکٹ جاری کیے سینیٹرز کو، تو اس وقت وہ خارش زدہ ثاقب نثار جو تھا اسے تکلیف ہوئی، تو اس نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی. تو یہ اب وہ ایکیومولیٹ ہو چکی ہیں حرکتیں، تو ان کو اب کم از کم 3 فیصلوں کو الٹنا پڑے گا، اور اس کے لیے ظاہر زیادہ ججز چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس یعنی مشکل میں یہ جو ان کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے اس سے کیسے نکلتے ہیں. ایک طرف تو سیاسی صف آرائی ہے کہ وہ بھی تلے بیٹھے ہیں، بڑے تنگ ہیں ان سے جی جو پی ڈی ایم والے ہیں، اور دوسری طرف یہ ایک گویا لیگل اس میں رکاوٹیں ہیں، اور یہ خود ان کے اپنی کریٹڈ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ ڈھیٹ اور بے شرم ہیں گوگی زادے، ان کے لیے 3 اپنے فیصلے نہیں، یہ کئی فیصلے اس سے زیادہ 10 بھی ہوں تو یہ جھوٹ بول کر ان کو ڈسٹارٹ کر کے ایک نئی چیز اخذ کر لیں گے، جو الٹیمیٹلی اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے چیف منسٹر شہباز شریف کے بیٹے کو نہیں رہنے دینا. پرویز لائی نے شاید ان کا وہ کچھ داماد بننا ہونے کا کچھ چانس ہو. وہ کہتے بھی ہیں نا کہ چودھری صاحب نے کوئی نئی شادی کی ہے، تو ظاہر ہے جب نئی ایک کی ہے تو اور بھی پوٹینشیل ہوگا جی. تو شاید اس قسم کا یعنی ایک رشتہ بنانا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو روند کے انہیں بنوانے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن دوسری اصل رکاوٹ اب سیاسی ہے کہ وہ بھی تل گئے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ یعنی ملی بھگت سے اسٹیبلشمنٹ جس کا ایک مین کانسٹیچوئنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے یہ گوگی زادے ہیں، تو پی ٹی آئی یا خان صاحب کے جو سوشل میڈیا سیلز ہیں ان سے ماں بہن ان کی ایک وہ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور وہ ان کی ملی بھگت سے کرتے ہیں، شاید انہیں خوشی ہوتی ہے جی. تو اب یہ ٹیکنیک جو ہے شاید مخالفین جو ہیں پی ٹی آئی کے یعنی پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ یہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جی. تو اس لیے وہ بھی شاید اس لائن پر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی، آپ کے سامنے اب ہیئرنگ ہوگی تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں نا، میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ آئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلن وچ گنا، رو آکھے آج رو محمد آج رمے تمنا. تو دیکھتے ہیں جی، یہ کالک اپنے منہ پر بار بار ملنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھتے ہیں یا توبہ طائب ہوتے ہیں. کیا حرج ہے ویسے اگر آئین پاکستان کو اپہولڈ کیا جائے اور پاکستان کو مستحکم سیاسی نظام جو ہے وہ ڈیولپ کرنے دیا جائے، اس کو چلنے دیا جائے. تو باہر آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.